الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنة ونعيم بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ معزز حاضرین اسلام، آج کا موضوع ہے جنت کی نعمتیں اور اہل جنت کی زندگی۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں خوشی بھی وقتی ہے اور غم بھی وقتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت، نہ نفرت، نہ تکلیف۔ اسی جگہ کا نام جنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہے گے اور جو تم مانگو گے۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، جنت کی خوبصورتی کا اندازہ دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ صحیح بخاری۔ جنت میں سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، دودھ، شہد اور پاک پانی کی نہریں بہیں گی، خوشبو سے بھرا ہوا ماحول ہوگا، ہمیشہ بہادر بہار رہے گی۔ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ کمزوری، نہ تھکن۔ محترم سامعین کرام، جنت میں مردوں کو بھی نعمتیں ملیں گی اور عورتوں کو بھی۔ قرآن پاک نے حوروں کا ذکر فرمایا ہے جو جنت کی پاکیزہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنت صرف جسمانی خواہشات کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دل کا سکون اور ہمیشہ کی خوشی، عزت و محبت یہ اصل نعمتیں ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں اسلام نے مکمل انصاف کیا ہے۔ جو عورت دنیا میں ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عزت، خوبصورتی اور سکون اور خوشی اور بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوہ عورت کو جنت میں کون سا شوہر ملے گا؟ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ بعض کے مطابق آخری شوہر ملے گا، بعض کے مطابق بہترین اخلاق والا شوہر ملے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے، جنت میں کسی کی دل میں کوئی غم، حسد یا تکلیف نہیں ہوگی، ہر انسان مکمل خوش ہوگا۔ محترم بھائیوں بہنوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محلات ہے، نہ نہریں، نہ حوریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ قرآن میں ہے اس دن کچھ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر خوشی ہوگی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنت کیسے کس کو ملے گی؟ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچائے، والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں وہ ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اسلام، آج اگر ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ ہم نے دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ یہ مال، دولت، عہدہ، خوبصورتی اور دنیا کی سازشیں سب یہی رہ جائے گی، انسان کے ساتھ قبر میں صرف اس کے اعمال جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، صحیح مسلم۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، والدین کی خدمت کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، دلوں سے حسد، نفرت اور بغض نکالو، اور ہر وہ عمل اختیار کرو جو جنت کے قریب کرے۔ یاد رکھو، جنت سستی چیز نہیں، اس کے لیے قربانی، صبر، تقوی اور اللہ کی عطا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے، صحیح مسلم۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم عہد کریں، ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام سے بچیں گے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں گے اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وعلی بغیر حساب۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال رزق عطا فرما، اور پوری امت مسلمہ پر فرما، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔